ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کے دن اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بات ختم ہوئی تھی کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت کا دوسرا دور شروع ہوا تھا، سیکنڈ ٹینیور شروع ہوا۔ پہلا جو دور تھا وہ اس میں 40 افراد حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکے تھے، اور دوسرا دور جب شروع ہوا تو اس میں حکم یہ ملا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کریں۔ قریبی رشتہ داروں کو بولیے جمع کریں، اور انہیں جمع کر کے اللہ کا ڈر سنائیں۔ اللہ کے ڈر سے مراد کیا ہے کہ اگر تم شرک نہیں چھوڑو گے تو وہ تم پر عذاب بھیجے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کہیں گے اس دنیا میں کیا عذاب آیا ان پر؟ ہاں، ابو جہل بڑی ذلت کی موت مرا، یہ دنیا میں عذاب تھا۔ آج بھی دنیا اس کی موت کو کوئی عزت سے بیان تو نہیں کرتی نا، تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب۔ جب غزوہ بدر کے اندر مشرکین اور کفار مارے گئے، ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، ایک کنواں۔ تو حضور علیہ السلام کنویں کے پاس آئے اور جھانک کر دیکھا کنویں میں لاشیں گری ہوئی تھیں، اس میں ابو جہل بھی ہے، دیگر مشرکین بھی۔ حضور ان کا نام لے لے کے پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں بتاؤ کون جیتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جیتا ہے یا تم جیتے ہو؟ تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، یہ بھلا سنتے ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم زندہ کوئی ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سنتے ہیں۔ موت انسان کو فنا نہیں کرتی بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کر دیتی ہے۔ فنا نہیں ہوتا انسان، اس کی حصے، اس کی سینسز، اس کی حصے باقی ہوتی ہیں، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بس اپنے کیفیت کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا، محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کیا محسوس بھی کرتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی قبر پر بیٹھو، قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم آگ کے دریا میں کود جاؤ۔ قبر پر بیٹھنا مردے کے لیے اس قدر اذیت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ کیا؟ اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہو، اس کے جوتوں سے چلنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے مردہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اندازہ کر، اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، مومن ہے یا مشرک ہے، کوئی فرق نہیں۔ ہر قبر والا اتنا سنتا ہے
کہ دور دراز چلنے والا کوئی اس کے جوتوں سے کتنی کیوں آواز پیدا ہوتی ہوگی؟ بالفرض اگر آپ نے شوز بھی پہنے ہوئے ہیں، اس کی آواز زیادہ پیدا ہوتی تو کتنی کیوں ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں چل رہے ہوں تو وہاں نہیں سنائی دے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انہ لیسمع، یہ ضرور سنتا ہے قبر والا، کوئی پاس سے گزرے تو اس کی جوتوں کی چاپ جو آواز پیدا ہوتی ہے چلنے سے اس کو بھی سنتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جب اتنے سننے میں کافر و مشرک سب برابر ہیں تو پھر مومن کی سماعت تو اس سے زیادہ ہوگی نا، اللہ کے اولیاء کی سماعت تو اس سے زیادہ ہوگی نا۔ بھی میں بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر حدیث نہ ہو تو میں اپنا موقف تبدیل کروں گا، اگر حدیث ہو تو آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ تو جب ایک کافر اتنا سنتا ہے تو اللہ کے اولیاء کی سماعت کس درجے کی ہوگی، اللہ کے انبیاء کی سماعت سننے کی قوت کس درجے کی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پر لاکھوں سلام، یہ دین کا دیا ہوا عقیدہ۔ خیر بات کسی اور طرف نکل گئی، تو حکم یہ ملا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بولیے جمع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جمع کیا۔ کہاں جمع کیا، کس جگہ جمع کیا؟ سبحان اللہ۔ تبلیغ کے لیے، اعلانیہ تبلیغ کے لیے سب سے پہلے جو مرکز مقرر ہوا اعلانیہ تبلیغ کے لیے وہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ حضرت ابو طالب کا بیت ابو طالب ہے، اس کو چنا گیا۔ یہ پہلا اعلانیہ طریقے سے یہ پہلا مدرسہ اسلام ہے، بیت ابو طالب۔ میری بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں؟ یہ پہلا مدرسہ اسلام ہے، یہ پہلا اسکول آف اسلام ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی آپ یونیورسٹی آف اسلام کہہ سکتے ہیں، اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی بیت ابی طالب ہے، بیت ابو طالب ہے، اس میں جمع۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف حضرت عبد المطلب کی اولاد کو جمع کیا، اپنے دادا کی نسل کو جمع کیا، یعنی اپنے چچاؤں کو اور اپنے چچا زاد بھائیوں کو۔ تایا کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی جب چچا ہی بولتا جاؤں گا، ورنہ بعض حضور کے تایا تھے، بعض چچا تھے۔ تو یہ اردو زبان کی وسعت ہے اس معاملے میں کہ جو باپ سے بڑا ہو بھائی اسے تایا کہا جاتا ہے، جو باپ سے چھوٹا ہو اسے چچا کہا جاتا ہے۔ عربی میں یہ فرق نہیں، عربی میں باپ سے بڑا ہو یا چھوٹا اس کے لیے عم چچا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ابو لہب تھا تایا حضور کا، ہم چچا ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو طالب بھی تائے لگتے تھے لیکن ہم چچا ہی کہتے ہیں، چونکہ عربی زبان میں تایا چچا کا فرق نہیں، اس لیے ہم چچا ہی لفظ استعمال کرتے جائیں۔ تو حضور کے بہت سارے چچا تھے اور چچا زاد بھائی تھے، ان کو حضور نے جمع کیا، بنی عبد المطلب کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی نسل، یہ ساری جمع کی حضور نے۔ جب جمع کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پہلے بھی ذرا پریشان تھے کہ پتہ نہیں رد عمل کیا ملے گا، تو حضور کی بعض پھپھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ابو لہب کو نہ بلائیں، باقی لوگ زیادہ کوئی مخالفت خرابی کرنے والے نہیں ہیں، ان کو جمع کر لیں۔ لیکن حضور نے ساری بنی عبد المطلب کو دعوت دی، جمع کیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی ہیلہ بہانہ حجت نہ رہے، اتمام حجت ہو جائے۔ سب کو جمع کیا۔ اب جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کلام کرنے لگے تو ابو لہب بولا، تایا لگتا تھا حضور کا، بولا، کہنے لگا یہ آپ کے چچے ہیں اور یہ چچا زاد بھائی ہیں آپ کے، آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے جو کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس کے متعلق کوئی بات نہ کریں، اس سے اگر آپ رک جائیں تو وہ شر استغفر اللہ العظیم ہمیں بھی پہنچنے سے بچ جائے گا، آپ بھی بچ جائیں گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب پورا قریش آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اور پورے قریش کی مدد کے لیے عرب قبائل جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اے بنی عبد المطلب تم کسی کی مخالفت کی بھی طاقت نہیں رکھو گے، لہٰذا میرے بھتیجے اگر تم
اس پیغام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو جو تم نے شروع کیا ہوا ہے، تو ایسے شر سے استغفر اللہ لا یاذ باللہ خود بھی بچو اور ہمیں بھی بچاؤ۔ اور میں دیکھتا ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کو اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کوئی بھی آدمی ایسا فساد کا پیغام لے کے آج تک نہیں آیا جیسا فساد کا پیغام معاذ اللہ تم لے کے آئے ہو۔ جب اس نے یہ ساری گفتگو کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور اس مجلس میں، اس اجتماع میں حضور نے کوئی کلام نہ فرمایا، خاموش رہے حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر حکم آیا اللہ رب العزت کا، دعوت دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صرف اپنے خاندان کو، بنی عبد المطلب کو جمع کیا۔ اب پچھلے جمعے یہاں میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے حضور کا خاندان کچھ اضافی فضیلت رکھتا ہے، آپ اس کے منکر ہیں تو قرآن کے منکر ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے تو نہیں نا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ یہ قریبی رشتہ دار، اس پہ آپ غور کریں، اللہ انہیں اضافی طور پر فضیلت دے رہا ہے، حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ لہٰذا حضور کے خاندان کی فضیلت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ بولیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلانیہ دعوت دینے میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں، انہیں سب پر فوقیت دے رہے ہیں، انہیں سب پر فضیلت دے رہے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ رب العزت اسلام کے اولین مخاطبین خاندان رسول اور خاندان رسالت مآب کو بنا رہے ہیں، لہذا جو بھی فضیلت نازل ہوگی وہ سب سے پہلے اہل بیت کے حق میں ہوگی، پھر دیگر مومنین کے حق میں ہوگی۔ قرآن کی کوئی بھی فضیلت جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے حق میں بیان فرمائی ہے، وہ سب سے پہلے اولین درجے پر خاندان رسالت مآب کے لیے ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بولیے۔ کیونکہ یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کا نفس ہے، حضور کی جان ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ان کو سرکار سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور حضور کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا اجتماع بلایا، جب سب اکٹھے ہو گئے، 45 کے قریب یہ حضور کا خاندان ہے، افراد ہیں 45 جمع ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلا خطبہ جو حضور نے اعلانیہ طور پہ دیا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے جوڑ کا، اس کا شریک، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس ما غررتکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے میرے خاندان، بے شک جو قافلے کا امام ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے قافلے سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ قافلے نے اسے امام بنایا ہے، قافلے نے اسے پیش رو بنایا، قافلے نے اسے قائد و رہبر بنایا۔ وہ کسی اور سے مخلص ہو نہ ہو، اپنے قافلے سے تو مخلص ہوتا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ میرا قافلہ ہیں، میرا کنبہ ہیں، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا خون ہے۔ ارشاد فرمایا اگر میں بفرض محال، یہ محال ہے بفرض محال، اگر میں تمام انسانیت سے بھی جھوٹ بولتا تب بھی آپ سے جھوٹ نہ بولتا، اگر میں تمام انسانیت کو بھی دھوکہ دیتا تو آپ کو نہ دیتا، کہ میں آپ ہم ایک ہیں، ہمارا خون ایک ہے، ہماری جان ایک ہے، ہمارا گوشت پوشت ایک باپ کے ذریعے سے ہے۔ اگر میں ساری انسانیت سے بھی جھوٹ بولتا تو آپ سے نہ بولتا، ساری انسانیت کو بھی دھوکہ دیتا تو آپ کو دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو،
انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ و الی الناس کافۃ۔ فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں خاص طور پر تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، خاص طور پر تمہارے لیے، اور عام طور پر تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور کے الفاظ پہ غور کریں، خاصتاً و کافتاً، خاص طور پر اے بنی ہاشم، اے میرے خاندان، تمہارے لیے رسول بن کے آیا، اور عام طور پر کافتاً، عام طور پر تمام انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا، یعنی جو بھی ہدایت ہے وہ عام طور پر تمام انسانیت کے لیے ہے اور خاص طور پر تمہارے لیے ہے۔ جو بھی فضیلت ہے وہ ساری انسانیت کے لیے عام طور پر ہے اور تمہارے لیے خاص طور پر ہے، جو بھی ہدایت ہے وہ ساری انسانیت کے لیے عام طور پر ہے اور تمہارے لیے خاص طور پر۔ میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ارشاد فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تم اسی طرح مرو گے بھی جس طرح تم سوتے ہو۔ جس کو نیند آتی ہے وہ موت کا انکار کیسے کر سکتا؟ کیونکہ نیند یہ موت ہی کی شکل ہے۔ تو فرمایا جیسے تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن موت کا بھی شکار ہوگے۔ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں بات کو سمجھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بندہ جو اسلام کو ہی نہیں مانتا، ہم اسلام کے فروعی معاملات اس سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں ان موضوعات پر۔ مثلا چند دن پہلے ملالہ یوسف زئی نے ایک پیغام بھیجا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں موضوع کے اوپر رہوں۔ وہ باتیں چھیڑ لی جائیں پھر انسان کچھ سیاسی محدود گفتگو تک محدود ہو جاتا ہے۔ تو اشارہ دے رہا ہوں، اب ہم اس سے جھگڑا کریں نکاح کے مسائل پر، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم اس کو پہلے دعوت دیں گے ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، قرآن کی، اللہ پر ایمان کی۔ نکاح کے مسائل تو بعد میں آتے ہیں نا، نکاح تو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے، یہ سارے مسائل تو تب سمجھ آئیں گے نا جب کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم اس سے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں ان مسائل پر جو اس نے اسلام میں سے کوئی ایک دو باتیں پکڑ کے اس پر اعتراض کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو بندہ اسلام کے بارے ہی مشکوک نظریہ رکھتا ہے، جو اسلام کے بارے ہی شک میں مبتلا ہو گیا ہے، پہلے اسلام کا حق دین ہونا اس پر پیش کریں، اس دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ، لاجیکلی اس کو سمجھائیں کہ اسلام سچا دین ہے۔ جب وہ اسلام کو سچا دین مان لے گا تو اسلام کے احکام کو بھی خود بخود بولیے سچا مان لے گا۔ جب وہ اسلام کے بارے ہی مشکوک نظریہ رکھتا ہے، اسلام کے بارے ہی شک والا عقیدہ رکھتا ہے، آپ اسلام کی دیگر چیزیں اسے کیسے سمجھا پائیں گے؟ میری بات فالو کریں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ یہاں سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا درس نہیں دے رہے، روزے کا درس نہیں دے رہے، سب سے پہلے توحید سمجھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت سمجھا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ عقیدہ آخرت سمجھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد نیکی اور بدی ان کا انجام سمجھائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، عقیدہ آخرت کی دعوت، نیکی اور شر ان کے درمیان فرق کیا ہے، ان کے انجام میں فرق کیا ہے، اس کی دعوت۔ جب کوئی انسان اسلام کو سمجھ لے گا تو وہ اسلام کے احکام کو خود بخود ماننا شروع ہو جائے گا۔ ہمارا طریقہ تبلیغ درست نہیں ہے، ہمارا طریقہ تبلیغ درست نہیں ہے۔ ایک شخص اسلام کے بارے جب شک کا شکار ہوتا ہے، ہم اس بات پر اس سے بحث نہ کریں جو اس نے چھیڑی ہے، ہم اس سے بات کریں کہ آپ اسلام کو سچا دین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، بات اس پہ کی جائے، ڈائلاگ اس پہ کیا جائے۔ جب اسلام کی حقانیت پہ اوپر کوئی ایمان لے آتا ہے، پھر اسلام کے احکام کے اوپر ایمان لانا کوئی مشکل رہتا، خود بخود سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب عقیدہ آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے عقیدہ توحید، اب عقیدہ آخرت، پہلے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، اب عقیدہ آخرت۔ فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون، جس طرح تم سوتے ہو اس طرح ایک دن موت کا بھی شکار ہو گئے، موت سے کوئی فرار نہیں۔ جس طرح ہر انسان کو نیند آتی ہے اس طرح ہر انسان کو موت بھی
آئے گی. وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور جس طرح تم نیند سے بیدار ہوتے ہو اسی طرح موت کے بعد بھی تمہیں زندہ کیا جائے گا. جو شخص سوتا ہے اور پھر جاگتا ہے وہ آخرت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن بڑی سادہ مثالیں بیان کرتا ہے، بڑی سادہ. اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ایک بیج ہے، اس کو تم تو دفن کراتے ہو نا مٹی میں. مٹی میں بولیے، آپ بیج بونا کہیں، بیج دیتا ہے، جو بھی کہیں آپ، میں اس کو ذرا ٹیکنیکل زبان میں بول رہا ہوں. آپ تو بیج کو دفن کر دیتے ہیں نا مٹی کے نیچے، بولیے. تو دفن کیے ہوئے بیج میں سے ایک درخت نکل آتا ہے کہ نہیں نکل آتا؟ تو اللہ نے بڑی واضح مثال دی عقیدہ آخرت کے اوپر کہ اگر تم دفن کیے ہوئے بیج کے اوپر غور کرو تو عقیدہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتے. ایک دفن کیا ہوا بیج نکلتا ہے اور اس سے کمپل نکلتی ہے اور پودا نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے. اسی طرح تم بھی دفن کیا جاؤ گے اور اللہ کے امر کن کے ذریعے سے دوبارہ زندہ بھی کیا جاؤ گے. لہٰذا آخرت کا انکار کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اسی طرح اللہ نے بار بار آپ کو مثال دی ہے. قرآن کی کوئی بڑی صورت پڑھیں اس میں آپ کو عقیدہ آخرت کے اوپر درس ضرور ملے گا، اور انسان کی تخلیق کی طرف توجہ ضرور دلائی جائے گی کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، انسان کیسے کریٹ کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا. درس دیا گیا انسان کو غور و فکر کا کہ ذرا سوچو کہ وہ نطفے کا قطرہ جو بذات خود ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکتا، اسے بھی تم نے قبر میں دفن کر دیا نا. ماں کے رحم کو قبر کی طرح سمجھے، ماں کے رحم کو ایک قبر کی طرح سمجھے. وہ ایک نطفہ وہ قبر میں گیا نا، ایک ماں کے رحم کی طرح، ایک تاریک جگہ ہے، ایک اندھیری جگہ ہے، ایک تنگ جگہ ہے. تنگ و تاریک جگہ میں ایک نطفہ، ایک قطرہ وہاں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے حکم کے ذریعے سے وہاں زندگی نشوونما پانے لگ جاتی ہے، اور تم وقت مقرر کے بعد اس قبر سے باہر آ جاتے ہو، ایک بڑی دنیا میں آ جاتے ہو. بالکل یہی آخرت ہے. سوچو تمہیں قبر میں دفنایا جائے گا، وہاں ایک مدت گزارنے کے بعد تمہیں نکال کر ایک بڑی دنیا میں لے آئے، اللہ رب العزت لے آئے گا. تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے اوپر ہی غور و فکر کرو تو کبھی عقیدہ آخرت کا انکار سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دیکھیے جس بندے کا آخرت پر عقیدہ خراب ہو گیا ہے اسے آپ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. کیا ہر بندے کے ساتھ ہر وقت کوئی پولیس والا رکھا جائے کہ وہ رشوت نہ لے، وہ ملاوٹ نہ کرے، وہ چوری نہ کرے، وہ فراڈ نہ کرے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کسی سے بد اخلاقی نہ کرے؟ کیا کیا جائے؟ وہ آرمی والا ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ ایسا ہو سکتا نہیں کہ 22 کروڑ عوام ہے 11 کروڑ فوج میں بھرتی کر لی جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ممکن ہے؟ بولیے. خدا خوفی، عقیدہ آخرت، یہ سب سے بڑی قوت ہے جو تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچا لیتی ہے. ہاں یہ ضرور یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی میں اللہ کا خوف کم ہوگا اور جو کتابیں زیادہ پڑھا ہے اس میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. ایسا نہیں. اللہ کا خوف اس کی رحمت ہے، وہ جس کے اندر بھی اتار ہے. بعض لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے انہیں عالم نہیں سمجھا. یہ میں ایک مثال قرآن سے دینے لگا. اللہ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. جو کیا ہیں؟ اب عالم سے مراد صرف وہی نہیں جس کے بعد ڈگری ہو، جس کو کوئی مفتی کہے، جس کو کوئی شیخ الحدیث کہے. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ عالم سے یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہی ہیں جو عالم ہیں. یہاں عالم سے کیا مراد ہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اگر یہاں کتابیں پڑھا ہوا مراد ہو، ڈگری لیا ہوا مراد ہو، تو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، بلکہ لوگوں کو ڈگریاں جاری کرنے والے بھی معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ غور و فکر کر رہے ہیں آپ میرے جملوں پہ کہ نہیں کر رہے؟ عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد وہی ہے جو اللہ کو پہچان چکا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے. اب وہ ڈانگری بھی ہو سکتا ہے، چرواہا بھی ہو سکتا ہے، گوالا بھی ہو سکتا ہے، دودھی بھی ہو سکتا ہے،
وہ کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، جس نے کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا، خدا کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ ہزاروں ڈگریاں لینے کے بعد بھی جاہل کا جاہل رہتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بعض سادہ لوگ بھی اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے مفتی اور شیخ الحدیث بھی اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں لیتے، دین کو مذاق سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، پرسنلی دیکھا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، ذاتی طور پہ دیکھا۔ تو عالم یاد رکھے کون ہے؟ عالم وہ ہے جو اللہ کو پہچان گیا، جو اللہ کو جان گیا، اپنی سطح کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق۔ اب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اب وہ اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ سے حیا محسوس کرتا ہے، کوئی گناہ کرتے ہوئے اس سے حیا محسوس کرتا ہے، وہ عالم ہے اللہ کی نظر میں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ سے حیا نہیں رکھتا، اللہ کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، وہ ڈگریاں لینے کے بعد بھی اللہ کے نزدیک صاحب علم بنتا؟ بولیے نا، نہیں۔ تو خیر ہم موضوع سے نکل گئے۔ حضور نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، عقیدہ آخرت کی دعوت دی، یہ ہمیں تبلیغ کا انداز سرکار سکھا رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم زندہ بھی کیے جاؤ گے جس طرح تم سونے کے بعد بیدار ہوتے ہو، اور ارشاد فرمایا وَلَا تُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی عمل تم کرتے ہو، قولی، فعلی، اعتقادی، فکری، ذہنی، خیالی، جو بھی عمل کرتے ہو اس کا تم سے حساب ضرور لیا جائے گا۔ ہاں، اس امت کو ایک شرف ملا رسول اللہ کی نسبت، وہ کیا کہ جس گناہ کا یہ ارادہ کرے اور پھر ارادے کو ترک کر دے، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ یہ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کے لیے، یہ امت محمدیہ کے لیے، جس گناہ کا ارادہ کرے اور پھر ارادے کو بولیے ترک کر دے۔ ہاں، اگر کوئی ارادہ کیا اور مضبوط ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، خوب پلان بنایا، ذہن میں منصوبہ بنایا اور کرنے بھی گیا پھر نہ کر سکا، اس کا حساب ہوگا، اس کا اللہ حساب لے گا۔ اب جو اس سے گناہ نہیں ہوا تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے اسے موقع نہیں ملنے دیا، گناہ کا موقع بھی نہ ملنا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت۔ بولیے اللہ کی بہت بڑی رحمت۔ ایک بندے کو میں نے سنا، کہتا جی جننے بھی بچے نے تائیں بچے نے، انہوں نے موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا کافی حد تک بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن 100% ایسا نہیں ہے۔ کیا بند کمرے میں زلیخا اور یوسف تنہا نہیں تھے؟ موقع تو تھا لیکن بچ کے دکھایا یوسف علیہ السلام۔ اب یہ صرف کہانیاں نہیں، ہر دور میں قرآن پر کچھ لوگ تو عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا بھائی۔ یہ تو نہیں کہ ہم نے عمل نہیں کیا تو کوئی نہیں کر رہا، کوئی تو یوسف ہوتا ہے نا اپنے زمانے میں، ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، بس ہم نہیں ہیں تو ہم سمجھتے کوئی نہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور سچ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں گناہ کا موقع نہ ملے، کیونکہ جس کو موقع ملے تو بہت بڑی آزمائش ہے، پھر شاید ہی کہ بچے، شاید ہی۔ اس لیے اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کبھی آمنا سامنا بھی نہ ہو گناہ سے، آمنا سامنا بھی نہ ہو حرام سے۔ جتنا بچائے رکھتا ہے اتنا بندہ بچا رہتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بچنا ہے، پھر شاید ہی کوئی بچتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا حساب دیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، اگر تم نے نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی نیکی پالو گے، وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اور اگر تم نے برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی برائی پالو گے۔ غور طلب بات ہے، کیا صرف ایک روایتی تقریر کر رہا ہوں میں؟ سوچئے نا، میں اور آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ سوچئے نا، ہماری اور آپ کی محفلیں کیسی ہیں؟ غور و فکر تو کرنا چاہیے نا۔ صرف جمعے کی تقریر سننی اور جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کے چلے جانا، پھر اگلے جمعے آ جانا، یہ تو ایک روٹین ہو سکتی ہے، ایک عادت ہو سکتی ہے جس میں کوئی غور و فکر نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عبادت کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے جمعے کا جس میں غور و فکر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی تقریر خطاب سننے کا جس میں غور و فکر نہیں۔ غور و فکر تو کیجئے نا،
حضور نے فرمایا تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، قولی، فعلی، اعتقادی، فکری، ذہنی، ہر ایک کا حساب اللہ لے گا۔ اب اسی بات کو میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں تو یہ میری اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گی کہ میں نے اپنا باطن بھی صاف کرنا ہے، اپنا ظاہر بھی صاف کرنا ہے۔ میری آنکھوں سے بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کو ناپسند، ہاتھوں سے بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، میری زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہے اور میرا دل بھی کوئی ایسے کام کا ارادہ نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے بولیے توبہ کا دروازہ کھلا۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا انہا للجنت ابدا، پھر حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یا ہمیشہ کی جنت تمہیں ملے گی، اب النار ابدا، یا تمہیں ہمیشہ کی دوزخ ملے گی۔ واللہ یا بنی عبد المطلب ما اعلم شابا جاء قومه بافضل مما جئتکم به انی قد جئتکم بامر الدنیا والآخرہ۔ اے عبد المطلب کی اولاد، حضور نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا کہ جو اپنی قوم کے پاس اس سے افضل کوئی بات لے کے آیا ہو جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا کی بھی عزت لے کے آیا ہوں، آخرت کی بھی عزت لے کے آیا ہوں، بس اس کی بے قدری نہ کرو۔ یہ حضور کا خطبہ ہے 2 سے 4 منٹ کا، جس میں ہر ہدایت کی بات حضور نے جمع فرما دی۔ یہی تو میرے نبی کا معجزہ ہے کہ الفاظ کم ہیں، پیغام زیادہ ہے، الفاظ کم ہیں، معانی زیادہ ہے، الفاظ کم ہیں، گہرائی زیادہ ہے، الفاظ کم ہیں، حکمت زیادہ ہے، الفاظ کم ہیں، رشد و ہدایت زیادہ ہے۔ یہی تو معجزہ پیغمبر ہے کہ حضور بولتے کم ہیں، اصلاح زیادہ ہوتی ہے، کلام کم کرتے ہیں، معانی زیادہ بتاتے ہیں، کلام کم کرتے ہیں، سمجھا زیادہ دیتے ہیں۔ یہی تو حضور کا معجزہ ہے۔ بس یہی فرق ہے ہم جیسے ندانوں میں کہ ہم بولتے زیادہ ہیں، سمجھاتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، اصلاح کی بات کم کرتے ہیں، بولتے زیادہ ہیں، پتے کی بات تھوڑی کرتے ہیں۔ بھئی یہ فرق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اور ہم جیسے خطیبوں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سا خطبہ دیا ہے اور اس میں ہر گہرائی کی بات کو سمجھا دیا۔ اب ہوا کیا؟ اب اس پر ابو جہل کھڑا ہو، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں منع کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی منع کر چکا ہوں، یہ پیغام آگ کی طرح پھیل جائے گا ہر طرف اور پورا قریش تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اور سارے قریش کے حمایتی پورے عرب قبائل ہوں گے، کس کس سے دفاع کرو گے اپنا؟ آج محمد کو خود روک لو، کل کو یہ فتنہ تم تک نہیں پہنچے گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو حضرت صفیہ کھڑی ہوئی کہ ابو لہب تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے بھتیجے کی حمایت سے ہاتھ پیچھے کرتے ہو۔ کیا ہمیں ہمارے بڑوں نے نہیں بتایا کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی آنے والا ہے؟ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں نبی کی کوئی بھی صفت ہو تو وہ محمد میں جمع ہے، ہر صفت محمد ابن عبداللہ میں جمع ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہی وہ نبی ہے جس کی پیشین گوئی ہمارے آباء و اجداد نے کی۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ یہ تو عورتوں کی باتیں ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، خدا کے لیے میری بات مانو اور محمد کا ساتھ نہ دو۔ جب سب لوگ یہ باتیں کر چکے تو آخر میں سردار بنو ہاشم حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے۔ جان لیجئے حضرت ابو طالب کے بارے 3 طرح کے موقف پائے جاتے ہیں کلمہ گو لوگوں میں۔ میں محقق آدمی ہوں، تحقیق میرا شعبہ ہے، میرا پیشہ ہے، اس لیے میں دیانت سے بات کروں۔ میں یہ نہیں کہتا ہر مسلمان ہی حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر مسلمان حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کا قائل ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر مسلمان عدم ایمان یا اعلانیہ ایمان کا قائل ہے۔ مسلمانوں میں 3 طرح کے موقف ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں، ہر ایک کو اپنے موقف کی آزادی ہے۔ پہلا، حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں اور ان کے پاس دلائل ہیں، اور میرا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ ہم حسین کو جنت کا سردار مانتے ہیں تو حسین کے دادا کو بھی جنتی مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔
اور اس پر 50 سے زیادہ کتب عربی، فارسی، اردو زبان میں لکھی جا چکی ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر۔ دوسرا گروہ بھی ہے جن میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، ان کا اپنا موقف ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک کو تحقیق کی دنیا میں آزادی۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو حضرت ابو طالب کو ساتر مانتا ہے، یعنی دل سے مومن تھے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ جس نے ایمان ظاہر کیا پھر کافروں نے اس کی حیا نہیں کی، تو حضرت ابو طالب ایمان چھپاتے تھے کافروں سے تاکہ حضور کی ڈٹ کر حمایت کر سکیں۔ یہ بھی ایک موقف ہے، لیکن تینوں پر الگ الگ کتابیں ہیں، علماء کے موقف ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت ابو طالب کے عدم ایمان پر کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی تحقیق ہے۔ انہی کے پیر و مرشد سید آل رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان کے پیر و مرشد، انہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر کتاب لکھی۔ دیکھیں، مرشد ایمان پر کتاب لکھ رہا ہے، مرید عدم ایمان پر کتاب لکھ رہا ہے، دونوں کو تحقیق کی دنیا میں آزادی ہے۔ کسی نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، مرشد نے مرید کو نہیں کہا، مرید نے مرشد کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہر دور میں بڑے بڑے سادات علماء ائمہ کا عقیدہ رہا۔ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، اور اگر آپ قائل نہیں ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا تینوں طرح کے موقف کے اوپر الگ الگ کتابیں۔ جب سب نے اپنی اپنی بات دلیل پیش کر دی، اس پر حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، حضرت ابو طالب بولیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا واللہ لنمنعنہ ما بقینا، آپ نے فرمایا ابو لہب بیٹھ جاؤ، خدا کی عزت کی قسم ہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے محمد کا دفاع زبان سے بھی کریں گے، تلوار سے بھی کرتے رہیں گے۔ اس پر سب نے کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب کی حمایت میں ہاتھ کھڑا کیا اور کہا ہم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو یہ کہیں گے وہی ہمارا موقف اور وہی ہمارا عقیدہ۔ حضرت ابو طالب کی قربانیاں اور اپنی غفلتوں پہ نظر کریں، پھر انسان کو ہوش آتی ہے کہ میں کس ہستی کے بارے زبان درازی کرنے جا رہا۔ تو یہ حضرت ابو طالب، آگے انشاءاللہ سیرت پہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔